أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين رحمة للعالمين عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا خاندان رسالت خاندان عصمت و طہارت پر ایک بیدار صلوات ارشاد شب اربعین حسینی ہے، زواروں کا قافلہ آہستہ آہستہ کرب و بلا میں قبر حسین تک پہنچنے کو ہے۔ خدایا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں ان مجالسوں کی جزا اور ان مجالسوں میں شرکت کرنے کا ثواب اگر تیرے خزانے قدرت میں ہے تو میرے اللہ ہم سب بقدر ظرف تجھ سے بھیک مانگتے ہیں۔ خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب۔ کل روز اربعین ہے، جب سورج چڑھنے کو ہو پہلے پہر زیارت امام حسین بنام روز اربعین ضرور۔ امام صادق نے اپنے صحابی سے فرمایا امام نے فرمایا کہ روز اربعین زیارت ابا عبداللہ حسین کے بعد صرف دل سے زیارت پڑھو اور پڑھنے کے بعد خدا تعالیٰ سے جو مانگو ملے گا۔ میرے جوانوں، میرے عزیزوں، یہ موقع بار بار نہیں آتا، روز بروز حالات سنگین ہو رہے ہیں۔ اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کرنا، اور تمام عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا ضرور کرنا۔ حرف التماس اور آغاز دعا اور الفاظ دعا کی قبولیت کے لیے ایک جیتی جاگتی بیدار صلوات ارشاد فرمائیں۔ 11 سفر المظفر سے اس جگہ پر اس عزا خانے میں
جو ذہنوں کی درمیان سماعت کے دریچے سے پیغام رسائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ موضوع اور متن آپ کے حضور میں ہوگا۔ ارشاد خداوند منان ہے کہ اگر تم پر تمہارے بچپن میں کسی نے کرم کیا اور تم سرکار وفا کا علم اٹھاتے ہو تو اپنے والدین سے وفاداری کرنا، اور والدین ہی سے نہیں بلکہ جتنے سرپرست ہیں، پالنے والے، خاندان اور قبیلے کے لوگ، سب کا احترام کرنا۔ بغاوت کی زبان تمہاری زبان پر اچھی نہیں لگتی، جس زبان پر نعرہ حیدری ہو، جس زبان پر یا حسین ہو، جس زبان پر ائمہ کے نام کے ساتھ صلوات ہو، اس زبان پر اپنے خاندان اور قبیلے کے لیے بغاوت اچھی نہیں لگتی۔ اپنے اندر بردباری پیدا کرنا، اپنے اندر سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند عزم پیدا کرو۔ اگر سچے حسینی ہو تو ثابت کرو، یا حسین کہہ کے اپنے عزم اور استقلال کا اعلان کر کے خاندان کی شرافت کا اظہار کرو، اور اپنے کردار سے یہ بتاؤ کہ بد کرداروں کی عزاداروں کے درمیان کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو عزادار ہوگا وہ صاحب کردار ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ ذمہ دار ہوگا، جو عزادار ہوگا وہ عزم و استقلال کا مالک ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ حسین عزاداری کے ساتھ ساتھ وفاداری اور ذمہ داری عطا کر رہے ہیں۔ ماؤں کے سلسلے سے بیان تھا، مگر اس وقت تقریباً نصف شب ہونے کو آ گئی، اور اب پوری دنیا میں صرف ہمارے پاس یہ ایڈوانٹیج، یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہم راتوں کو جاگ کے بھی عبادت کا ہنر رکھتے ہیں۔ نصف شب عبادت ہے۔ ذاکر ثانی مسائل کے بعد شعر پڑھ رہے تھے، مگر ذاکر ثالث نے کلام پڑھا، اور کلام کی جذابیت یہ تھی کہ آپ سب ماشاءاللہ اپنی وفاداری، اپنی رگوں میں بہتا ہوا محبت اہل بیت کا لہو ثبوت دینے لگے۔ 4 مصرے تاکہ مجمع ذہنی طور پر آراستہ ہو جائے۔ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت۔ اب دیکھتا ہوں کہ آپ کتنا بیدار ہیں۔ اگر ایک طالب علم گزارش کرنے لگے اشعار کے ذریعے اور پھر چھولس میں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو آپ بتائیں گے۔ یہ عزاداری ابا عبداللہ الحسین کس کے لیے آپ آئے؟ جانتے ہیں کون ہے حسین؟ کس کے لیے آپ آئے؟ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا۔ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا۔ کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، پیچھے سے بھی آواز چاہیے مجھے، کچھ اس کا منصب بھی تھا امامت، کچھ اس کا لہجہ متین ہوگا۔ خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ لعاب سرور، لہو ولی کا، بدول کا شیر، خلق شکبر۔ مجھے نہیں معلوم اس کے شب میں آپ کتنا بیدار ہے۔ سلوات
باتوں کا امین ہوگا لعاب سرور لہو ولی کا بدول داشیر خلق شبر. یہ ساری چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین. پلکوں کی چلمن اس شب اربعین جھکنے لگے نا تو ایک نابینا کے 2 مصرے سناؤں. ہم جب پڑھا کرتے تھے 93 کی محفل تھی یتیم خانے کی 13 رجب کے موقع پر. ثقلین نظر صاحب قبلہ کلکتہ سے آئے تھے, خدا غریق رحمت کرے. تو زندگی کے طالب علمی کے سفر میں بہت کچھ یاد رہ گیا, تو انہوں نے قصہ سنایا کہ محفل ہو رہی تھی اور ایک نابینا شخص, ثقلین نظر صاحب کے نام مرحوم کے نام سے سنا. جوانوں کو بتا دوں کہ نظامت کا آسمان تھا وہ شخص. جو بزرگ ہیں جو ہمارے سن کے ہیں وہ شاید محفلوں میں مشاہدہ کیے بیٹھے ہوں گے, نئی عمر کے بچے نہیں جانتے ہیں. ثقلین نظر صاحب کلکتے کے رہنے والے تھے اور بڑے جسے کہا جائے کہ حاضر دماغ پریزنس آف مائنڈ بہت اپڈیٹ تھا ان کا. تو چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر آیا, نابینا تھا اور محفل اپنے عروج پر تھی اور تقریباً سبھی شاعر پڑھنے کو تھے کہ اس نے ڈائس کے پیچھے سے آن کے کہا کہ سرکار یہاں ناظم جو ہیں ان تک میری آواز چلی جائے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی شعر پڑھوا دیجیے. عشق اور محبت کی کوئی پیمائش تو ہوتی نہیں, اور اہل بیت سے عشق ہر چند. ثقلین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے منع کر دیا کہ بھئی محفل عروج پا ہے, اس وقت کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا. مگر جب اس نے اصرار کیا کہ صرف 2 مصرے پڑھوا دیجیے, وہ کہتے ہیں کہ وہیں سے میں نے سنا تھا. ثقلین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے ٹھیک مجھے یاد ہے. اگر کوئی لکھنؤ وغیرہ جائے تو گوہر کیسٹ سینٹر سے وہ نظامت کی سی ڈی بھی لے سکتا ہے یا کیسٹ لے سکتا ہے اور اس پہ وہ پورا سن سکتا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ہر چند کوشش کیا, نہ پڑھو مگر آیا اور پڑھا, اور پھٹے لباس, عجب انداز, عجب کیفیت, سب دیکھ کر کے کوئی چہرہ بناتا ہے, کوئی چہرہ بگاڑتا ہے, کوئی کہتا ہے کہاں آ گئے, کوئی کہتا ہے کیوں آ گئے. مگر وہ اپنے اعتبار سے سہاروں کے ساتھ وہ مائک تک آیا اور مائک کو پکڑا اور کہتا ہے بھائیوں میں اندھا ہوں, اب میری عقیدت کی انتہا سن لو, میں شریک محفل ہونا چاہتا ہوں اور ثواب کے دائرے میں اپنا قدم رنجا کرنا چاہتا ہوں, اسی لیے میں 2 مصرے پڑھ کے ناظم نے اتنا ہی کہا ہے میں اتنا ہی پڑھوں گا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں اندھا ہوں, سننا مجھے تم دکھائی نہیں دے رہے ہو. وہ ثقلین صاحب نے یہی انداز میں کہا تھا کہ مجھے تم دکھائی نہیں دے رہے ہو. 2-3 بار گہار لگائی اور اس کے بعد کہتا ہے شبیر کی نالین پا 14 جاگ کے سننا یہ مصرے. شبیر کی نالین پا 2 نین تصدق, شبیر کی نالین پا 2 نین تصدق, 2 نین تو کیا چیز ہے, 2 نین. کسی کی بات نہیں ہوگی, اس ماں کے لال کی بات ہوگی کہ جس نے عزم اور استقلال کے ساتھ کربلا کے لیے پالا اور دین کی آبرو اور عزت کو اور اپنا سب کچھ دے کے دین کا سب کچھ بچا لیا. سلام حسین آپ کی عظمت پر. اور مدینے سے اب تاریخ شروع ہوتی ہے کہ سن 60 کیسا ماحول تھا بتاؤں. اب اس وقت تو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے نا, ذرا سا سنا ہی دوں, آج میں بھی اب چلا ہی جاؤں گا تو سنا ہی کے جاؤں. یہاں کئی لوگ مجھے لگا کہ مجھے مصروں کی چاشنی بتاتی ہے کبھی کبھی کہ یہ کس کا مصرع ہے.
میں دعویٰ تو نہیں کرتا، دعوت تمیزی ہے، ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں گزارش کرتا ہوں. آپ نے کبھی نجم افندی صاحب کے ہندی کے مرثیے سنے ہیں؟ نوحے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ہونا ہی چاہیے. بتاؤں کیسا ماحول تھا؟ شاید اس دور میں کہا گیا شعر اس دور میں سمجھ میں آئے. اب مجھے ایک ہی بند پڑھنا بنٹی بھائی. سنسار تھا سنسار پر ڈالے ہوئے ڈیرا، چھایا ہوا تھا پاپ کے بادل کا اندھیرا. سنسار تھا سنسار پہ ڈالے ہوئے ڈیرا، چھایا ہوا تھا پاپ کے بادل کا اندھیرا. دھرتی پر نہ کسبل تھا نہ کوئی ٹھکانہ، کمزور امیروں کی غلامی کے لیے تھا. اس مصرے کو میں نے پہلے پڑھا ہے. دھرتی پر نہ کسبل تھا نہ کوئی ٹھکانہ، دھرتی پر غریبوں کے لیے کال پڑا تھا. کمزور امیروں کی غلامی کے لیے تھا. اور ایسے اندھیرے ماحول میں ایک خط آتا ہے شام کی جانب سے. شام کی جانب سے خط آتا ہے، اور خط کا تیور یہ تھا کہ حسین بیعت کریں. حسین بیعت کریں. جتنا جلدی ہو سکتا ہے، اگر آپ کی توجہ مبذول نہیں اور متوجہ رہے تو میں جلدی سے اپنے موضوع کا راستہ لیتا چلا جاؤں گا وادی مسائل تک. حسین، تاریخ کہتی کہ 28 رجب کی وہ تاریخ کہ جب 67 ہجری میں خط آیا حسین سے بیعت لی جائے. باطل ابن باطل ابن باطل، باطل ابن باطل ابن باطل خط بھیجتا ہے حسین کی بیعت لینے کے. عزیزوں، ایک آسان سا جملہ بغیر زور خطابت صرف کیے بتاؤں. سب کربلا کی تعریف اپنے اپنے اعتبار سے کرتے ہیں. میں بھی ایک طالب علم ہوں. کربلا اس پلیس کا نام ہے جہاں خون کی نمائندگی ہوئی ہے. خون کی نمائندگی ہوئی ہے. آپ تک اگر بات پہنچ جائے سادات کی بستی میں اچھا خون ہوتا ہے تب بھی اثر دکھاتا ہے، گندا خون ہوتا ہے تب بھی اثر دکھاتا ہے. کربلا خون کی نمائندگی کی جگہ تھی. طاہرہ کا خون نیزے پر تلاوت کا اثر دکھا رہا تھا. ہندا کا خون اپنا کمال دکھا رہا تھا. خون کی نمائندگی. اور وہ کہتا ہے کہ بیعت لو ان سے. اور بیعت کے لیے ولید تخت پر بیٹھا تھا اور مروان اس کے ہم نشینوں میں. کبھی کبھی دو باطل جب ایک جگہ اکٹھا ہو جائے سمجھئے خطرہ زیادہ گہرا ہے. یہ حسین کی بات ہے کہ حسین نے جب مروان کو اس کے ساتھ دیکھا کہا آج کچھ زیادہ ہی سنگینی ہے، آج کچھ زیادہ ہی سنگینی ہے. ذرا دل تھام کے بیٹھے. میں ذرا جلدی سے آپ کے سامنے ایک بات اور واضح کر دوں. دیکھیں، صرف ذاکرین حضرات ہی جو ہے وہ کنایے سے کام نہیں لیتے، اشاروں سے. حسین نے بھی اشارے سے کام لیا ہے. اس نے ولید نے تن کے بیٹھا تھا اور تمکنت شاہی کے رو میں کہتا ہے آپ کو پتا ہے امیر شام اس دنیا سے چلے گئے. تو امام کھڑے تھے. خیال رکھنا کبھی کوئی باطل بیٹھا ہو جسے تم باطل جانتے ہو اور دنیا پر اس کی حرکتیں عام ہوں تو ہم نشینی سے بھی بچنا. اس لیے کیونکہ بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو اگر اچھے بھی رہو گے تب بھی برا ہی کہلاؤ گے. یہ حسین نے بتایا. حسین بیٹھے نہیں ہیں، یہ دو بیٹھے تھے. یہ دو بیٹھے تھے، چارق صفت اور 56 انچ کا سینہ والے. تو صاحب وہ دونوں بیٹھے تھے. حسین کھڑے رہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتا ہے امیر شام اس دنیا سے چلا گیا. وہ چلا گیا تو حسین نے کیا کہا؟
وَإِنَّا آیت قرآنی دہرائے سوال ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. حسین یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ خالی وہی اور ہم جیسے ہی نہیں کنایا دکھاتے ہیں آپ، ذرا سا عقلیں واہ کر کے سمجھیے کہ حسین کہہ رہے ہیں جو باطل ابن باطل ہو اس کے موت کی خبر پر انا للہ کیا معنی ہے، مگر کیا کہنا حسین کی حکمت کا. ایسا عربی اور قرآنی کامن جملہ استعمال کیا، کیا مطلب ہوتا ہے بھیا؟ جو آیا ہے وہ جائے گا. یعنی اب اگر اس میں ایک عزادار کے سامنے ترجمہ آ جائے اور قرینہ آ جائے کہ حسین انا للہ پڑھ کے افسوس نہیں جتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں جو آیا ہے اسے جانا ہے. جب تیرا باپ چلا گیا تو تو بھی جائے گا. حسین سے بیعت مانگنے کا ارادہ. جب تیرا باپ چلا گیا اور اب کیا ہے؟ حسین علیہ السلام سے ایک جملہ کہا گیا بیعت. تو امام نے اپنے خاندانی شرافت کا اظہار کر کے کہا کہ ایسے سنگین مسئلے کا جواب رات کے اندھیرے میں نہیں دیا جاتا، دن کے اجالے میں جواب دوں گا. اب وہ طبیعتاً وسواس الخناس، اس نے بردستہ کہا کہ اگر یہ چلے گئے تو ہاتھ نہیں آئیں گے. ایک جملہ اور بھی ہے اس میں، ایک جملہ اور بھی ہے. وہ کیا؟ میں جانتا ہوں کہ حسین کبھی بیعت نہیں کریں گے. ان کے سینے میں ان کے بابا علی کا دل ہے. عزیزوں جھوٹ کی اسی منبر سے کہا ہے کہ نہ جھوٹ کی عمر ہوتی ہے نہ جھوٹ کا کوئی قد ہوتا ہے. آج کل ایک انجینئر مرزا ابھر رہے ہیں، انہوں نے کہا جب علی نے بیعت کر لیا، میں نے کہا عقل کے اندھے پگڑی باندھنے سے کچھ نہیں ہوتا. پڑھ اپنے باپ کی تاریخ اور اپنے باپ کی تاریخ. اگر تو کہہ رہا ہے کہ علی نے بیعت کر لیا پھر مسئلہ ہی کیا، تو پھر مروان یہ کیوں کہتا ہے کہ ان کے سینے میں ان کے بابا علی کا دل ہے؟ جب اس نے بیعت نہ کیا تو یہ کیا بیعت کریں گے؟ اچھا صاحب ذہن آمادہ ہو گیا، یہاں تک لے آیا. اب سویرا ہوا، حسین چلنے کو ہے. کیا جواب دیا ہے حسین نے؟ پہچانو کہ تم جس مولا کا ماتم کرتے ہو، جس مولا کو مولا مظلوم جانتے ہو، اس مولا نے تمہیں قدم قدم پر عزت سے جینا سکھایا. سب سے بڑا فخر تو یہی ہے ہمارا، سب سے بڑا فخر کہ ہم نہ اپنے نام سے پہچانے جاتے ہیں، نہ اپنے اسٹیٹس سے پہچانے جاتے ہیں، نہ اپنے بینک بیلنس سے پہچانے جاتے ہیں، نہ اپنی ویلیو سے پہچانے جاتے ہیں، نہ حسب سے پہچانے جاتے ہیں، نہ نسب سے پہچانے جاتے ہیں، نہ کمال سے پہچانے جاتے ہیں. بس اتنا سامنے والے کو پتہ چل جائے اچھا آپ وہ ہیں، اچھا آپ وہ ہیں. یعنی سلام ہے حسین کہ تمہاری عزاداری نے ہمارے سب کچھ کو پیچھے کر کے عزاداری سے شناخت بنا دیا. بہت دن سے روکے ہوا تھا، آج گواہی کے لیے دو عالم موجود ہیں. ایسے موقع میں ڈھونڈتا جب میرے بزرگ بیٹھے، دونوں ہی غافر بھائی بھی بزرگ ہے، آغا بھی بہرحال واجب الاحترام، اور بہرحال صلوات خود محمد علیہ میں جب چھوٹا تھا، مطلوب صاحب کا قصہ ہے، آیت اللہ مطلوب محمدی صاحب استاد حوضہ کہلاتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا بڑی لطیف بات ہے، اگر آپ کے حضور میں پہنچ جائے
تو یہ بچوں کو پتا تو چلے کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا سروت کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے، وہ انرجی آئی کہاں سے۔ تو ہم نے دیکھیں نعرہ وزن کی چیز نہیں ہے، نعرہ رزم کی چیز ہے۔ نعرہ وزن کی چیز نہیں ہے، رزم۔ اچھا نعرے کا کام کیا ہے؟ جوش پیدا کرتا ہے، جذبہ بڑھاتا ہے، حوصلے میں اضافہ کرتا ہے۔ اچھا میں ایک جملہ اور بڑھاتا ہوں، نعرہ نسلوں کو بھی پتا دیتا ہے۔ اگر لہب کے یا علی آ رہا ہے زبان پر، سمجھو اچھا سلسلہ ہے، اور منہ بگڑ گیا، ٹائم بہت ہو گیا ہے، تو سمجھ لو کہ معاملہ غذا کے اعتبار کا ہے۔ اب میں اسے احتیاط سے کام لے رہا ہوں، تو میں کسی اور کو کیوں کہوں بھائی۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، فارسی میں کہتے ہیں پنچر الاساتیز، یعنی استاد پڑھا رہا ہے اور آپ نے پھر مار دیا سوال کا۔ سب نے سب کچھ پڑھا، رہے بھائی اختر بھائی نے 35-40 منٹ پڑھا، تو بھائی نے کلام پڑھا، اب اتنی دیر تو میں بھی لوں نا، اتنی دیر پیشگانی سوچگانی ہوئی، اتنی دیر تو لے لینا، ایک سلامات پڑھے محمد علی۔ اچھا مجلس جب شروع ہو گئی تو پھر مجھ سے رہا نہیں جاتا، پھر چلو فرش پر۔ پھر میرے لیے یہ کون سا اسٹیٹس ہے کہ جب بالکل ممبری پہ جانا ہو تبھی آؤں؟ نہیں، یہ دھندا پھیلانے کا ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ دھندا پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، نہ اپنا زور خطابت دکھانے کی جگہ ہے۔ یہ حسین اور اہل بیت کے معارف پیش کر کے سماج کو حر بنانے کی جگہ ہے۔ تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا، ایت اللہ مطلوب ممدی سے، انہوں نے مجھے لوما پڑھایا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ سرکار ہمارے سب کانٹیننٹ میں، بھارت میں اور بھارت سے نکلے ہوئے بچوں میں جو ہے وہ نعرہ لگتا ہے، اور نعرے کی شان یہ ہے کہ نعرہ تو ٹھیک ہے صاحب، اب جتنا سطح تھی میری، جتنا لیونگ میرا اسٹینڈرڈ آف لیونگ تھا، جتنا ایگزارف کر سکتا تھا اتنے ہی پہ میں سوال کر رہا تھا۔ ان کا سید بعد میں کرنا، ہم نے کہا نہیں ابھی بتا دیجئے۔ تو میں نے پوچھا کہ ان سے کہ یہ سرکار ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے سب کانٹیننٹ میں، بھارت میں، بنگلہ دیش میں، اور بھارت اور بنگلہ دیش سے ایک اور معاملہ ہے، کیا کہیں ممبر پر جہاں بم پھوڑا جاتا ہو حور کا خواب دیکھا کے، تو میں نام بھی احتیاط سے لیتا۔ تو بہرحال اب وہ ہمارے یہاں نعرہ لگتا ہے، نعرہ حیدری، تو نعرہ تو ٹھیک ہے، اس کا جواب یا علی۔ میں نے کہا استاد یہ ہاتھ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ یہ ہاتھ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ بے اختیاری میں ہاتھ اٹھتا یا علی۔ ابھی نعرے کا جواب یا علی ہے، نعرے حیدری کا جواب یا علی کہہ دو، یہ ہاتھ کیوں اٹھ جاتا ہے؟ میں نے استادی سے پوچھا، ان کا حیدر بھی جب بھارت جانا تو کنہیں بچوں کے اسکول میں جانا، چھوٹے چھوٹے نرسری، پریپ، یو کے جی، فرسٹ کے بچوں کے اسکول میں جانا۔ میں ہاں نہ کے کنفیوژن میں تھا کہ جب انڈیا آیا تو میں نے کہا چلو استاد کی بات دیکھ لیتے ہیں۔ ایک اسکول میں ذرا سا رابطہ بحال کر کے میں کلاس میں پریپ، نرسری، یو کے جی، فرسٹ کے کلاس تھی، اور اس میں کنارے آن کے کھڑا ہو گیا۔ میں دھیان سے سننا جو تم کرتے ہو، تمہیں پتا ہونا چاہیے، آ رہا ہوں۔ اب 12 بجے رات کو شب اربعین ذہن آمادہ کرنے کے لیے ہر اچھا کسان پہلے آبیاری کرتا ہے۔ میں کلاس کے کونے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کلاس میں کلاس ٹیچر، استاد، مدرس داخل ہوتا ہے، اس نے اپنی چاک، اپنا مارکر، اپنا رجسٹر، اپنا ڈسٹر ڈیسک پر رکھا، ٹیبل پر ایک سوال پوچھا بچوں سے، کس کس کا ہوم ورک ریڈی ہے؟ کس کس کا ہوم ورک ریڈی ہے؟ تو کلاسی میں تو کھڑا تھا،
پوچھیں گے. ابھی جناب ہم سے پوچھ رہے ہیں اچھا خاصا سید مجلس پڑھ رہے تھے, کیا ہو گیا؟ کلاس ٹیچر استاد ناراض یہ وہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو جہاں تک مجھے دکھائی دے رہا ہے اور جو لوگ میری آواز سن رہے ہیں, میں ون بائی ون ایک ایک آدمی سے پوچھ رہا ہوں, یہ چھولس کی پیر کی پٹی میں اس وقت اس گھڑی کے مطابق 12:05 پر یہاں کون سی دولت بٹ رہی ہے جو اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے آئے ہو؟ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کے آئے ہو, دن بھر مجلس کر لیا, آپ کیوں آئے ہو؟ کہا مولانا آئے نہیں ہے, لائے گئے ہیں. لائے گئے ہیں, جاگ کے سننا, لائے گئے ہیں. ہم نے کہا کون لایا؟ کہا قرآن کی آیت لائی ہے, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ. نسل بھی بتائیں گے, حاضری بھی لگائیں گے. سے نکلا نہیں تھا, یہ تو ابھی بچوں کا ہوم ورک پوچھا جا رہا تھا نا. ٹیچر نے پوچھا کس کس کا ہوم ورک گھر پہ جو کام کرنے کو دیا تھا کون کون کر کے لایا ہے؟ تو جس کا کمپلیٹ ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے. اور ضامن بھائی جس کا کمپلیٹ نہیں ہوتا, میں اسی کلاس میں کونے میں کھڑا تھا حسن بھائی, اور دیکھ رہا تھا کہ جو چور, ڈاکو, بدتمیز, بدمزاج, وہ کبھی جگن میں ادھر دیکھتے تھے, کبھی ادھر دیکھتے تھے. میں سمجھ گیا. اچھا تو اب جہاں تک تو لے آیا, ذہن کنونس کر لیا میں نے. اب ذرا آپ کے سامنے اس کا سروت, اب میں یوگی جی کا پڑوسی ہوں, وہاں بیٹاٹ کہہ رہا ہوں, گورکھپور کے وہ رہنے والے, بستی کا میں رہنے والا, تو میں ایک جملہ ہندی میں کہوں, اس کا آوشکار کب ہوا, یہ پرچلت کب ہوا؟ میں کہوں اپنے نام کا نعرہ کہ 11:45 پر بیٹھا تھا, 12:10 ہو چکا ہے. حیدر مہدی اتنی دیر میں مجلس تقریباً چل نکلی. ہاں جیسے کہتے ہیں 14 کی زبان میں اٹھ رہی. اب میں اپنے نام کا نعرہ لگاؤں, نعرے حیدر مہدی, کوئی ایک آدمی کہے یا رضوی؟ نہیں کہیں گے نا. یہ لبوں کی جانماز پر جو تبسم بکھر گیا, کیوں یہ لبوں کی جانماز پر تبسم آ گیا؟ ہر آدمی کہے گا مولانا ہم ہنس اس لیے رہے ہیں خاموشی سے کہ ہم جانتے ہیں کوئی بھی سمجھدار آدمی اپنے نام کا نعرہ خود نہیں لگاتا. تو یہ نعرہ آیا کہاں سے؟ کہ آپ جب علی جنگ میں جاتے تھے, صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں جب علی جنگ میں جاتے تھے, کفار کو قتل کرتے تھے, تو
دیا نعرے میں کہ پیغمبری نعرہ ادھر چلا گیا یا ادھر آ گیا؟ جاگ کے سنو نا، پیغمبری نعرہ ادھر آ گیا، علی کا نعرہ ادھر چلا گیا۔ میں ایک لفظ بتاؤں، نعرہ بھی ڈیزائن ہوا ہے تو قرآن کی آیت پر ادھر اطیعوا اللہ، ادھر نعرہ تکبیر، ادھر واطیعوا الرسول، ادھر نعرہ رسالت، ادھر اولی الامر منکم، ادھر نعرہ ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد۔ اور اس سے بہتر صلوات ارشاد فرما دے۔ جہاں سے بات چھوڑا تھا کہ حسین چرخے جس وقت صبح نمودار ہوئی ہے، صبح صادق کا ہوا چرخ کا جس وقت ظہور، زمزمے کرنے لگے یاد الہی میں طیوب، مثل خورشید بنا مدھو خیمے سے حضور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، یک بیک پھیل گیا چار طرف دشت میں نور، شہد میں رخ مولا سے ظہور حق تھا، صبح کا ذکر کیا چاند کا چہرہ وقت تھا۔ حسین باہر آئے، قافلہ مرتب ہوا، اب حسین چلنے کو ہے، ایک جمع غفیر ہے، لوگ رو رہے ہیں، حسین سمجھا رہے ہیں۔ حسین چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جو بلند مقام ہے، اب وہاں سے خطاب کیا حسین نے، اے اہل مدینہ اور وہ حکومت کے کارندے، سب کے سب سن لو، سب کے سب سن لو۔ تمہیں یاد نہیں ہوگا میں نے کہاں چھوڑا تھا، حسین نے ایک لمحے کے لیے ہمیں شرمندہ نہیں کیا۔ مجھ جیسے تو جیسوں کی بیعت، میں کہوں گا مولا یہ ایک دم بالکل آزاد جملہ ہے، اس میں کوئی تو قرینہ لے آئیے۔ حسین اپنا نام نہ رکھتے، حسین ڈیزائن یہ رکھتے، مجھ جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، نہیں، یا یہ نہ کہتے، یہ کہتے کہ حسین جیسے اس جیسے کی بیعت نہیں کریں گے۔ اگر ایک بھی نام آ جاتا تو یہ جملہ قید ہو جاتا اسی زمانے میں، تو پہلا قرینہ تو یہی ملا کہ جب حسین ہر زمانے کا ہے تو جملہ بھی ہر زمانے میں چلے گا۔ اب ہر دور کا حسین ہر دور کے یزید کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اب دیکھو کہ کہاں کہاں حسین صفت ہے جو یزید صفتوں کے سامنے نہیں جھکے، نہ جھکنا بتا رہا ہے کہ حسین کا جملہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا۔ حسین مجھ جیسے تو جیسوں کی بیعت نہیں کرتی، اور حسین مدینے سے نکل گئے، مکہ پہنچے۔ مکہ میں حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ 1000 حاجی رہے ہوں گے نیئر اباؤٹ، 1000 حاجی، 1500 حاجی، 2000 حاجی، ایگزیکٹ فیگر میں نہیں بتا پاؤں گا، تاریخ نے لکھا ہوگا تو وہ میری نظر سے نہیں گزرا، مگر ہوگا ضرور کہ کتنے حاجی پہنچے جس سال حسین حج کرنے پہنچے تھے۔ ایک جملہ میں کہوں، تمام حاجیوں کے حج دین کو نہیں بچا سکتے تھے، مگر حسین کے ایک عمرے نے دین بچا لیا۔ حسین نے حج کو عمرے سے بدلا، اور اب کربلا کے راہ میں، اور یہاں تک مجھے آنا ہی تھا، اس لیے کیونکہ
دو چار باتیں آپ سے ضروری ہیں. پہلی چیز، اگر کسی کی نگاہ میں اتنی سی بھی ویلیو ہو میری تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپس میں جو دل کرے کرو، مگر حسین کی آزاداری کے ساتھ سازش مت کرنا. مجھے یہ پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، تم مجھے پسند نہیں نہ ہے، مگر حسین کو دونوں پسند ہو تو بھائی ہمارے نظریاتی اختلاف ہوا کریں، مگر کوشش کرنا کہ حسین کی آزاداری کے ساتھ. اس لیے کیونکہ ایک جملہ سنگین بتانے جا رہا ہوں، آپ خوش فہمی میں مت رہیے. اس جملے پر کوئی بھی میرا گلا کاٹ دے تو مجھے اس بات کا سکون رہے گا کہ مجھے نام حسین کا پیغام اور پیغام حسین پہنچاتے پہنچاتے موت آئی. عزیزوں، دشمن کی ہر چند کوشش ہے کہ وہ بڑے پروجیکٹ پر قبضہ کر چکا ہے. میں ایکسپلین بہت زیادہ نہیں کرنے کا عادی ہوں. بہت بڑے پروجیکٹ پر قبضہ کر کے انہیں ان کے مقصد میں ڈیمولائز کروا چکا ہے. پیچھے ہٹو. You are nothing and never. تم نہ کچھ ہو نہ کبھی کچھ رہو گے، کچھ بھی نہیں، کبھی نہیں. یعنی اتنا کنڈم کر دیا کہ کسی بھی مرض کو ماتھے مڑھا جا سکتا ہے. اور اب آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیے کہ آپ کے ساتھ کوئی سہانوبھوتی ہوگی. کچھ نہیں. وہ جس وقت رخ کریں گے نقصان کریں گے، لیکن یہ ہمارے اوپر ہمارے امام کا کرم اور احسان ہے کہ ہم پر یلغار نہیں ہے. سافٹ کارنر ہیں ہم، مگر سافٹ کارنر. دوسرے ہماری آزاداری کی حرمت رکھنے نہیں آئیں گے، فرش اعضا کو عزت دینے نہیں آئیں گے. وہ جانتے ہی نہیں. ہمیں آپس میں مضبوط ہو کے حرمت اعضا کا خیال رکھنا ہے. پوری مجلس، پورا عشرہ، پورا نام بھلاؤ، کوئی فرق نہیں، مگر یہ ضرور بولوں گا کوئی بھی چھوٹا ایشو ہو یا بڑا ایشو ہو تو وہ ہمارے آپ کے درمیان ہے نا. اس کے سلسلے سے آزاداری باقاعدگی کیوں چلا رہے ہیں؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے آپ کے لوکل ایشو پر اگر آزاداری باقاعدگی چلے تو سمجھ لینا یہ یزیدیت ہے، آزاداری نہیں. منتیں مانو، روزے کی نیت کرو، مگر اپنی آزاداری کی حفاظت کرو. اور جوانوں، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں نا، انہوں نے لا کے ہمیں یہاں تک دے دیا. انہوں نے لا کے ہمیں دے دیا. مولا حسین کے صدقے میں قبلہ بیٹھے ہوئے، زمانہ گھوم کے غافر صاحب دلی سے دیکھ رہے پورا بھارت، اکثر نوجوان پورا آئے ہیں. حالات اس وقت دیگرگوں ہیں. نہ کہیں کسی کی اصل بچ رہی ہے، نہ کہیں کسی کی ساخت بچ رہی ہے، مگر اس وقت میں کہہ سکتا ہوں آن ریکارڈ کہ دولت سادات رضویہ میں، اس بستی میں ابھی ہماری ساخت بچی ہوئی ہے. اور اس ساخت کے بچنے کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری آزاداری ابھی باقی ہے. جوانوں، تم سے خیال ہے، خیال رکھنا اگر گھر میں کوئی ایشو ہو، آزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں، آزاداری سے کوئی سمجھوتا نہیں. اور اس کے بعد مذاق نہ بناؤ، شو آف نہ کرو. آزاداری علم ابوالفضل عباس، یہ نشان، یہ تحریریں سیلفی کھینچوانے کے لیے نہیں ہیں. تمہاری آزاداری تمہارے فیس بک اور اسٹیٹس اور انسٹاگرام اور یوٹیوب کی محتاج ہے.
کہ تمہاری عزاداری اس بات کا تقاضا کرتی کہ زہرا راضی ہو جائے. شب اربعین ہے, شب اربعین ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں خیال رکھنا. اگر حیات نے وفا کیا تو پھر ہم کبھی صورت دکھاؤں, مگر ابھی تو بس اتنا کہ آپس کی دوستی, آپس کے تعلقات, آپس کی نا اتفاقیاں, عزاداری کا سلسلہ ہے. عزاداری سے الگ, اس عزاداری سے الگ معاملہ. اس لیے کیونکہ دیکھ رہا ہوں میں, جو لوگ اپنی اصل کو کمزور کر دیتے ہیں وہ جلدی مٹ جاتے ہیں. تمہاری اصل اور وقا کا نام ہے عزاداری. اور جو کرو, نہیں پیسہ ہے, قرض لے رہے ہو, 1 روپیے میں شرکت کر رہے ہو, 1 لاکھ میں شرکت کر رہے ہو, دعا کرو پروردگار سے کہ پروردگار شو آف نہ ہونے پائے. جو کرو حسین کے لیے کرو. اپنے نام و نمود, اپنے اسٹیٹس, اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. پھر وہ عزاداری نہیں ہے, بیکاری ہے. بس عزیز. اور آخر کا جملہ, کوشش کرنا کہ مجلس حسین میں سنجیدگی باقی ہے. نہ آؤ, وقت نہیں ہے, بدن میں طاقت نہیں ہے, تھک گئے ہو دلی سے آ کے, کام سے لوٹ کے, نہ آؤ. مگر آؤ تو فرش پر زہرا کے سامنے آنا. باہر آپس میں دوستوں کے درمیان مذاق نہ بننا. جناب غافر صاحب قبلہ بیٹھے, میری بات کی بات مجلس تصدیق کریں گے. ایک واقعہ قم میں بہت مشہور ہے, آیت اللہ وحید خراسانی کا. تم جوانوں کے لیے پڑھو, اب تو مسائل پر جا رہا ہوں, پہنچوں گا. آیت اللہ وحید خراسانی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ جوانی کی حالت میں, جب وہ جوان تھے, ابھی حیات سے ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی قم میں رہتے ہیں. حوضے میں ریڑھ کی ہڈی مانے جاتے ہیں, مسائل دینی کے اعتبار سے, سنجیدگی کے اعتبار سے, علمی بزرگی کے اعتبار سے. ان کا ذاتی واقعہ ہے کہ وہ کہیں جوانی کے دور میں, طالب علمی کے دور میں کہیں اشرا پڑھنے جاتے تھے. وہیں سے دعوت آئی اشرا پڑھنے کے کہ سرکار ہمارے یہاں آئیے. یہ گئے پڑھنے. تو ممبر پر بیٹھا ہوتا ہے جب آدمی, تو یہ دیکھتا ہے کہ کون کہاں کس کنڈیشن میں ہے, کون اونگ رہا ہے, کون سو رہا ہے, کون جاگ رہا ہے, کون سن رہا ہے, کون سا ہلا رہا ہے. تو وہ ممبر سے دیکھ رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ پوری مجلس تو لوگ ہمیں سن ہی رہے ہیں, مگر 2 لڑکے کنارے پر بیٹھ کے آپس میں بات کرتے اور مسکرا رہے ہیں. مجلس کے ہال میں ہیں, حسینیہ میں بیٹھے ہوئے, مگر کنارے, نہ انہیں مجلس سے مطلب, نہ مصائب سے مطلب, نہ بیان سے مطلب, نہ انہیں مجلس کے اثر سے مطلب, نہ اس کی حرمت سے مطلب. وہ بیٹھے ہیں ٹیک لگا کے دیوار, مگر وہ باتیں کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں. یہ 10 دن تک انہوں نے کانٹینیو دیکھا. سن رہے ہو نا, آخر تک انہوں نے ممبر سے یہ 10 دن تک کانٹینیو دیکھا کہ وہ لڑکے آتے ہیں, سیم جگہ پر بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, ہنستے ہیں. انہیں مجلس کا کوئی اثر تاثر قائم نہیں ہوتا. اور کیا ہوا صاحب, مجلس کے بعد اشرا ختم ہو گیا. وہ مولانا اپنے گھر کو گھوم آ گئے. سال بیت گیا, سال دوبارہ پھر وعدہ آیا, سرکار ہمارے آئیے, پچھلے سال کا بیان. تو جیسے ہی فون آیا یا اس وقت جو رابطہ تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وعدے کے لیے بات ہوئی, مجھے پہلی چیز جو یاد آئی ان 2 لڑکوں کی حرکت. بہت فرسٹریشن آ گیا تھا, بہت اوب رہے تھے, بہت گھبرا رہے تھے, الجھتے تھے کہ مجلس میں پڑھ رہا ہوں. اور وہ بچے باہر چلے جاتے زیادہ بہتر, اندر ہی بیٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, کوئی اثر نہیں. تو انہیں یہ خیال آیا کہ کیا کریں. پھر انہوں نے بحق کے حضرت زہرا وعدہ لیا کہ ان بچوں کی مسکراہٹ چھوڑو, تبلیغ دین بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ چلے آئے, پہلا روز تھا, ایٹومیٹکلی نفسیات انسانی ہے کہ انہی کو ڈھونڈتا ہے آدمی. اب جو وہ جگہ دیکھی انہوں نے ممبر سے جا کے, تو وہ تو خالی تھی, وہ خالی تھی جگہ.
اب ان کی نگاہ اس لقدق مجمع میں لہیم شہیم مجمع میں چاروں طرف پھیلنے لگی کہ کہاں ہے، بیان تو جاری ہے. ڈھونڈتے دیکھتے دیکھتے ایک بار وہ پھرے اس عزاخانے کے بالکل سینٹر پوائنٹ پر کہ جہاں زری یا اس طرح سے منسلک چیزیں تبرکات رکھے تھے جو ایران کے فرہنگ و کلچر کے اعتبار سے عزا میں شریک ہوتے ہیں، جو ان کا ایک مقدس پلیس تھا. جب انہوں نے وہاں دیکھا تو کہا دونوں بچے دونوں کارنر پر بیٹھے ہم اکنگوش ہو کے مجلس سن رہے. جب یہ مسائل پر پہنچتے پہنچتے آئے تو وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اب ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. مجلس جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا ختم کیا اور ان کی نگاہوں کا مطمع نظر وہی تھے، بچے ٹارگٹ تک لیے ہوئے تھے. جیسے ہی مجلس ختم ہوئی لوگوں سے بے ملتے ہوئے مصافحہ کرتے ہوئے لوگوں میں راستہ بناتے ہوئے ان جوانوں تک پہنچ گئے. دونوں کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کچھ دور چلے. آؤ میرے ساتھ. بھیا تم تو پچھلے سال ایسے بات کرتے تھے، ایسے باتیں کرتے تھے، ایسے ہنستے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اب کی اس بار یہ کیا ہو گیا؟ تو دونوں نے بات کو بدلنا چاہا. مولانا صاحب چھوڑ دیجئے، پھر کبھی. کہا نہیں بتاؤ یہ 1 سال کے اندر زمین اور آسمان کی چینجنگ کیوں؟ اس بار سن بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو. کہہ لیں گے اب تک جو نہیں دیکھا تھا وہ آنکھ سے دیکھ. کیا دیکھا؟ کہا جب پچھلے سال عشرہ ختم ہو گیا تو شام غریبہ کے بعد ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. یہ میرا دوست ہے، یہ اپنے گھر کو چلا گیا، میں اپنے گھر کو چلا گیا. ہم دونوں کے گھروں میں فاصلہ ہے. ہم اپنے گھر کے بستر پر سوئے، یہ اپنے گھر کے بستر پر سویا. رات میں دونوں الگ الگ ہونے کے باوجود ایک خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھا؟ مجلس ہو رہی ہے اور مولا امام حسین تشریف لائے. مولا امام حسین تشریف لائے ہیں اور ساتھ میں سرکار وفا بھی ساتھ، اور مولا عباس کے ہاتھ میں دفترچہ ایک رجسٹر، اور مولا حسین مجمع کے بیچ سے مجلس ہو رہی ہے. مجمع بیٹھا ذاکر کو سن رہا. یہ خواب دیکھ رہے دونوں لڑکے اپنے اپنے گھروں پر اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مجلس کے درمیان امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور کہتے عباس اس کا نام لکھو، یہ میرا آزادار ہے. تم آئے ہو 12 بجے رات کو 12:30 بج رہا ہے. جو ہی عباس یہ میرا آزادار ہے، عباس اس کا نام لکھو. اور ایک ایک کا نام عباس لکھ رہے ہیں. جب پورے مجمع کا نام مرتب ہو گیا اب ہماری باری آئی. جیسے ہی ہماری طرف متوجہ ہوئے میرے مولا، عباس ان کا بھی نام لکھ لو. تو مولا عباس نے کہا مولا یہ آپ کی مجلس میں آتے تو ہیں مگر عزادار نہیں. اب سنو گے حسین نے کیا کہا؟ آج کے بعد کوئی ایسی غلطی نہ کرنا کہ عباس کے دفترچے سے ہمارا نام ہٹ جائے. عباس نام ان کا بھی لکھو. جی مولا. حسین روتے ہوئے کہتے میں اتنا مظلوم ہوں کہ ان کا آنا بھی مجھے قبول ہے. آج سادات کی بستی میں سید الشہداء کا تابوت اٹھے گا. اپنے آس پڑوس سے ہوشیار، اللہ جانے تم سے سیدہ کا پرسہ مانگے. لاؤ میرے بچے کا پرسہ. لاؤ میرے بچے کا پرسہ. اے اہل عزا، یہ سادات کی بستی اللہ تمہاری عزاداری کو قبول کرے، جذبہ عزاداری کو قبول کرے. اس انہما کے عزا کی جزا کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب
استاد سے واٹس ایپ پر میری تحریری بات ہو رہی تھی. غافر بھائی جانتے ہیں, ان کا نام ہے سالسی صاحب, جلال پور کے ہیں, وہ نجف میں رہتے ہیں. میں ان سے پڑھ چکا ہوں تو میں اپنا اکثر رابطے میں رہتا ہوں. میں نے پوچھا کیا حال ہے, تو سالسی صاحب نے کہا ایسا لگتا ہے سیدنا کہ جیسے حسین کا پہرا لگا ہو کربلا پر. عباس عباس خیال رکھنا کوئی عزادار پیاسا نہ رہے. عباس عباس خیال رکھنا کوئی عزادار پیاسا نہ رہے. اکبر و قاسم خیال رکھنا کوئی بچی اپنی ماں سے جدا نہ ہو جائے. بھیڑ زیادہ ہے, مجھے بیٹیوں سے جدائی کا درد احساس ہے. جناب سالسی صاحب کہتے ہیں حیدر مہدی ایسا لگ رہا جیسے پہرا لگا ہوا ہے. سارے ہم حسین کے صحابی حسین کے مہمانوں کو بڑھ بڑھ کے استقبال کر رہے ہیں. 80 سے 90 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا کوئی تھک نہیں رہا ہے. ہر عزادار بس یہی کہہ رہا ہے مولا مظلوم تمہاری عظمتوں پر سلام. ارباب اعظم, ابھی کوئی بچہ پوچھ رہا تھا کتنے پہنچے. میں نے کہا بیٹا نہیں بتا پاؤں گا, میں نہیں بتا پاؤں گا, مگر جتنے بھی پہنچے ہوں گے تمام عزاداروں کو دیکھ کے سکینہ اپنے پھوپھی سے ضرور کہتی ہوگی اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے, ہمیں تماچے نہ پڑتے. ہمیں تماچے نہ پڑتے. لوگ کے دل زینب کو قرار آ جائے, لوگ کے دل رباب کو قرار آ جائے, لوگ کے دل لیلا کو قرار آ جائے. آج اس بستی میں چہلم ہے حسین کا. میرے عزیزو, ہمارے سماج خاندان رشتہ داریوں میں موت کے بعد جب چہلم آتا ہے نا تو دور دراز سے عزیز و اقارب آنے لگتے ہیں, اور چہلم کی رات آتے آتے تقریباً آ جاتے ہیں. آج سید کا چہلم ہے سادات کی بستی میں. اپنے آس پڑوس سے ہوشیار, کہیں عباس ہو گئے, کہیں حسن ہو گئے, کہیں ہولی ہو گئے, کہیں رسول خدا, اور بیچ مجمع میں واہ حسین واہ مظلوم واہ بزانا. حسین حسین حسین, ابھی حکم ہوا ہے کہ حسین کی شہادت اور رخصتی پڑھیے گا. میں اب وقت نہیں رہ گیا ہے, مگر عزیزوں کچھ دیر اور پڑھ لوں, بچے جو اگلے برس ہمیں اور یہ غم پھر گئے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر گئے. سکینہ بی بی, سکینہ بی بی, تمہارے غلام حاضر ہیں, بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں. اے بی بی تمہارے بابا کا پرسا. ارباب اعظم, غربت حسین, غربت حسین, کیا حسین کی غربت تھی. بزبان حسین شاعر کہتا ہے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. حسین تنے تنہا, حسین تنے تنہا, حسین در دولت پائے, نام مجدار میں ہے شور تلا تم جانو, نہ خدا جاتا ہے گھر جانے اب تم جانو. اے رقیہ زینب و کبرا لیلا سلام. سلام کا بلند ہونا تھا کہ زینب آگے آئی, آواز دیا بھیا کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو.
کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ خیال رکھنا اگر کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو ضرور دعا کرنا بی بی سیدہ تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو، تمہارے بچوں پر رونا نصیب ہو۔ حسین ایک ایک بی بی کو سلام کر کے، ایک ایک بی بی کو سلام کر کے ان کے درمیان سے گزرے، زلجنہ کے قریب آئے۔ کمسن شہزادی جناب سکینہ باپ کی طرف بڑھی، بابا 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 میں آپ کی بیٹی ہوں، بابا سکینہ کی ایک درخواست قبول کر لو بابا۔ بابا جاؤ، سکینہ روکے گی نہیں مگر بابا اپنے سینے سے ایک بار لگا لو بابا۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، ہم قد ہو گئے سکینہ کے، بچی کو باپ نے اپنے کلیجے سے لگایا، تھپکیاں دینے لگے، آہستہ آہستہ سکینہ نے آنکھ بند کی، وہ ایک مرتبہ چونک کے کہتی ہے بابا جاؤ خدا حافظ، بابا جاؤ خدا حافظ۔ وہ ایک مرتبہ حسین نے انداز دیگر کو دیکھا، بدلا ہوا انداز، آواز دیا سکینہ کیا بات ہے بیٹی اس طرح سے رخصت کر رہی ہو؟ کہا بابا جیسے ہی آپ کے سینے کی گرمی ملی میں نے آنکھوں کو بند کیا، میں نے دیکھا دادی فاطمہ کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو جانے دو، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے۔ حسین مقتل میں آئے، حسین مقتل میں آئے، جنگ کرتے ہیں، ارباب اعضا حاطف غیبی کی آواز آئی، حسین جنگ کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھا دو۔ ارباب اعضا حسین نے نیام میں تلوار رکھا، بھاگی ہوئی فوج اسم کی جنہوں نے تیر چلانا تھا انہوں نے تیر چلایا، کسی نے تلوار مارا، کسی نے نیزہ مارا، جن کے پاس کچھ نہ تھے انہوں نے زمین سے پتھر